ڈاکٹر صاحب، سیاست اور معیشت جو انسان کی روٹی کا مسئلہ یا دنیا میں جو اس قسم کے مسائل، مذہب اس کا کوئی حل نہیں دیتا؟ مذہب اس میں ہمیں یعنی اخلاقیات جو فطری انسانی اخلاقیات ہیں، مذہب ان کو ری انفورس کرتا ہے اور یہ احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے اختیار اور اقتدار اور وسائل رکھنے والے لوگوں کے اندر کہ جو کچھ ہے تم اس سے بری ذمہ نہیں ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے پاس وسائل ہیں، اختیار ہے، اقتدار ہے، تو اس کو انسانوں کی ان مشکلات کے حل کے لیے استعمال کرنا ہے تمہاری ذمہ داری ہے۔ کچھ آپ کو مذہبی متون میں تجاویز بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، جیسے مجھے قرآن پاک جب معیشت کے باب میں یہ کہتا ہے کہ وسائل معیشت کا ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ ساری دولت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اکٹھی نہ ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور ہماری اس وقت کیا ہمیشہ ہی رہی ہے، جو انسان کو دنیا میں مال اور معیشت کے باب میں آزمائش درپیش ہے، اس میں ہماری اجتماعی جو سرگرمیاں انسانوں کی وہ کس رخ پر ہونی چاہیے، صحیح، اس کے لیے بہت بڑا اصول ہے۔ تو مذہب اس میں ہمیں رہنمائی بھی دیتا ہے اور اس میں اخلاقی احساس ذمہ داری بھی پیدا کرتا ہے، اور وہ یعنی انسانی سطح کا ایک مقصد ہے۔ ٹھیک، اس میں مذہب کی، غیر مذہب کی، اسلام کفر کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں تو کئی دفعہ توجہ دلاتا ہوں کہ انسانیت کی جو مجموعی بڑی آزمائشیں ہیں، ان کو بھوک سے بچانا، ان کی خوراک کا بندوبست کرنا، ان کی معیشت کے، اس کے لیے تو آپ دیکھیں اللہ کے ایک نبی کا واقعہ قرآن مجید میں پوری صورت اس پہ بیان کی ہے، جس میں توحید اور ایمان کی دعوت ضمناً بیان ہوئی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو قحط سے بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ بھی دنیا میں خدا کے بندوں کا کام ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو اس کو بالکل یعنی وہ کر دیا نا کہ اخلاقی فلانا، تو بس ٹھیک ہے انسان، اب پھر اس کے بعد آپ کے ہاں مذہب نے پورا ماشاء اللہ سے معافی ناموں کا بھی ایک وہ دے دیا کہ ایک مسجد بنا لو تو اللہ تک جنت وش گھر بن جانے، یہ کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھی تو سب دھل گیا۔ اچھا، اس سے زیادہ ہے جی آپ کے اکاؤنٹ میں، تو ادھر یاترا کر کے پھیرے لگا کے آؤ، وہ بھی آپ ماشاء اللہ 30 لاکھ والے ہی جا سکتے، ہمارے جیسا بندہ نہیں۔ اب یہ ساری آپ نے نا مذہب، یہ جو کانٹ کا بھی ایک وہ تھا نا کہ اخلاقی کام میں اخلاقی ہونے کی بنیاد پہ کرنا ہے، کوئی اس کے اندر لالچ یا وہ نہیں۔ تو آپ کے ہاں تو مذہب نے یہ کر دیا کہ جو گناہ کرو، جو زیادتیاں کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک مالدار آدمی، کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی جو بھی، وہ دوسروں کے لیے اتنی اثار کرتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گا جی؟ نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ کر لو، وہ کر لو تو سب کچھ معاف ہو، وہ مذہب کی غلط تعبیر ہے۔ اچھا، یعنی مذہب سے مراد اگر ہم وہ دین لے رہے ہیں جو جی قرآن نے اور اللہ کے پیغمبر نے بیان، اسلام ابھی ہم لے رہے اس سے فی الحال، اس میں تو تعبیر بالکل غلط ہے۔ اس میں کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھو تو فجر سے ظہر تک دھل جائے گا سارا۔ نہیں، لیکن کیا آپ ایک حدیث سے پورا فلسفہ اخذ نہیں کر سکتے، ایک بیان سے؟ کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ انسان کے جو واجبات اور ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آدمی ادا نہ کرے؟ نہیں، وہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا نا۔ لیکن آپ کو جو اندر سے احساس ہے جرم، تکلیف انسان کو اخلاقی طور پر ہوتی ہے، اس کے لیے تو آپ نے استغفر اللہ توبہ کرنے کے بعد اس سے بھی دل دیا، وہ اب وہ بالکل ضمیر کے اوپر جو بوجھ وہ بھی آپ نے ہٹا دیا، اس کے اوپر نہیں ہٹایا نا۔ اچھا، اس لیے کہ اگر یہ ان چیزوں کی فضیلت یا ان کا اجر یا ان کی اہمیت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ حدیثیں میرے میں تعداد میں اس سے زیادہ ہوں گی جن میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی حق تلفی کرنا یا ان کے دکھ درد کا خیال نہ کرنا یا ان کے ساتھ وعدوں کی پاسداری نہ کرنا یا ان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا، وہ انسان کو جہنم میں کیسے لے جاتا؟ تو وہ بیلنس نہیں کر دے گا کہ آپ وہ بھی کر رہے جہنم میں لے جانے والے، قطعاً نہیں کرے گا، ان الحسنات یذہبن السیئات کر کے قطعاً نہیں کرے گا، کیونکہ حدیثوں میں آپ دیکھیں تو بہت واضح ہے کہ اگر انسان لوگوں کے حق پورے ادا نہیں کر رہا تو اس کی عبادات کسی کام کی نہیں۔ صحیح، صحیح، آپ نماز روزہ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں تو آپ کا نماز روزہ ضائع ہو رہا ہے۔ صحیح، اس مضمون کی حدیثیں زیادہ ہیں۔ صحیح، ٹھیک، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں سارے اچھے عمل کیے اور لوگوں کے ساتھ حق مارا، ان کے ساتھ بد کلامی کی، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ
آپ کے اچھے عمل اس بد کلامی، اس حق تلفی، اس زیادتی کے بدلے میں آپ کے اچھے عمل ان کو دے دیا جائے. صحیح. اور پھر بھی آپ کی بد عملیاں باقی رہیں گی تو پھر ان کے برے عمل لے کے آپ کے کھاتے میں. تو اصل میں اس میں مذہب کو پیش کرنے میں ہمارا جو طریقہ ہے وہ ناقص ہے، وہ غلط تعبیر پر مبنی ہے، اور وہ ایک پہلو کے نصوص جن کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے انسان اپنی زندگی کی جو دوسری اخلاقی ان سے بے پرواہ ہو جائے، ان کا مقصد محض ان کاموں کی ترغیب دینا ہے. صحیح. لیکن اگر ہم وہ پہلو ساتھ بیان نہیں کریں گے، انسان اس میں تخویف شامل نہیں کریں گے کہ یہ عمل تو اچھے ہیں، ان سے اجر تو حاصل ہو رہا ہے، لیکن ان عملوں کو ضائع کرنے والے عمل بھی ساتھ ساتھ اگر چل رہے ہیں صحیح. تو یہ سارے عمل یہیں ہبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. تو ہمارے بیان کرنے کا تو مسئلہ آپ کا مشاہدہ لوگوں میں کیا ہے، یعنی جو ہمارے عوام مذہب سے وابستہ وہ بہت ناقص ہے. یعنی آپ ویسے ہی اور میرا مشاہدہ نہیں، وہ بڑے بڑے اہل علم بھی جب وہ دیکھتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو صحیح دین کا تصور ہم نے رائج کیا ہے اس میں اخلاقیات کا اور انسانی ذمہ داریوں کا پہلو ہم نے بہت رسمی کر دیا. ٹھیک. حالانکہ اصل میں سارا زور اور توجہ اس پر دینی چاہیے تھی صحیح. کہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے خدا کے لیے کیے گئے کاموں کو بھی بامانی بناتی ہیں اور اس میں وزن پیدا کرتی ہیں. ٹھیک. اچھا صاحب، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آپ سے کہا سیاست سے متعلقہ اور معیشت یا انسان کی دنیا کے دکھوں، مسائل، روٹی، باقی ضروریات کے تکمیل کے حوالے سے مذہب کوئی، تو آپ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی جو اخلاقی تعلیمات اس میں یہ بہت اوپر ہے اور بہت ترغیب ہے ان چیزوں کی. تو جن لوگوں نے ہمارے ہاں جب یہ نظاموں کی لڑائی کا دور تھا عہد جدیدیت میں، تو جنہوں نے اسلامک سوشلزم کا پورا تصور دیا، اور صرف اردو دنیا میں نہیں، ہم نے عربی میں بھی تھوڑے بہت اس کو پڑھا تو وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز ملی، ہمارے یہاں پر بڑے نامور لوگ نکلے. اسی طرح جن لوگوں نے پولیٹیکل اسلام کا پورا تصور دیا، کیا یہ دونوں تصور دین کی روح یا اس کی اصل تعلیمات میں اضافہ ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں جو پہلو ایک موجود ہے اس کو انہوں نے بعض مقاصد کے تحت اس سے نکال کر اس کو بہت زیادہ بڑا کر کے یا بنیادی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی. صحیح. مطلب وہ چیزیں ہیں تو صحیح، ٹھیک، یعنی اسلام کا سیاسی کردار، اس کا اجتماع میں، ریاست میں، سیاست میں اسلام پورے ہمیں اصول دیتا ہے، اخلاقی اصول بھی دیتا ہے اور تہذیبی اصول بھی دیتا ہے، وہ اسلام کا حصہ ہے. لیکن ان کو آپ اس طرح سے نکال کر اور ان کو حاوی کر دیں کہ سب سے اہم وہی رہ جائیں اور جو باقی ذمہ داریاں ہیں، باقی اس کے اجزاء ہیں وہ بہت ہلکے دکھائی دینے لگے، تو یہ ایک بے اعتدالی ہے. یہ معاملہ اسلام میں جو دولت کے حوالے سے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کرنے کے حوالے سے، معاشی انصاف کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ موجود ہیں اسلام میں، لیکن آپ ان کو اس طرح سے پورٹری کریں کہ سب سے اہم وہی بن جائے اور پورے اسلام کا مقصد ہی یہ بن جائے. جیسے بعض سوشلسٹ مفکرین نے پیش کیا، رسول اللہ بھی اصل میں ایک سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے، تو یہ ظاہر ہے ایک بے اعتدالی ہے. ٹھیک. ابو ذر غفاری کو ہم سوشلسٹ صحابی جن سے کہا جاتا ہے. جی، تو وہ تمدن جو ہے وہ اس طرح انسان کا تمدن، تاریخ بڑی پیچیدہ چیز ہے، اس میں ٹھیک عملی چیزوں کو بھی اور آئیڈیلز کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. صحیح. آپ صرف آئیڈیلز کو اتنا بڑھا دیں کہ قدم اٹھانا مشکل ہو جائے، وہ بھی بڑا مشکل ہے، اور آپ آئیڈیلز کو بہت ہی کم اہمیت دیں اور سب کچھ عملی مجبوریوں کے سپرد کر دیں تو بھی زندگی کا توازن خراب ہو جاتا ہے. لیکن دراصل قرآن میں جس حد تک، جس انداز سے شدت سے انفاق کی بات کی گئی ہے بہت زیادہ، اور ربا والی آیتوں میں آپ دیکھیں نا بالکل متضاد کہا کہ یہ دو شخصیت ہے یا دو ذہنیت ہے. پھر اس کے بعد جو قل العفو، آپ لوگوں کو دوسری تعبیر ہے، سوشلزم والوں کی دوسری تعبیر ہے، ان سب کو ملایا تو پھر وہ تھوڑا سا ان کی بات سمجھ میں آتی ہے جو اسلامک سوشلزم کے نعرے لگاتے تھے کہ قرآن ایسا لگتا ہے یہ کوئی اس طرح کی کتاب ہے جس نے انسان کو بھائی یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو حل کرو. یہ تو بات تو ٹھیک ہے، اچھا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. صحیح. کہ وسائل میں لوگوں کو شریک کرنا اور وسائل کی وجہ سے زندگی میں ناہمواری پیدا ہونا، یہ تو مسئلہ ہے دین کا. صحیح.
ٹھیک ہے نا. لیکن وہ مکمل برابر کرنے والے تصور کو آپ لوگ نہیں مانتے. معاشی لحاظ سے، ضروریات کی لحاظ سے سب انسانوں کو برابر جو کرنا، وہ ایک بہرحال وہ ایک الگ وہ زائد چیز ہے. صحیح. اور وہ غیر فطری بھی ہے. صحیح. وہ بات اسلام نہیں کہتا. اچھا ٹھیک. تو سوشلزم کا ایک ہے اس کی جو انسانی ہمدردی ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی معاشرے میں اور ریاست میں اور اجتماع میں ایک اخلاقی احساس ہونا چاہیے. اس حد تک تو اسلام متفق ہے. باقی اس کا وہ جو پورا ایک سسٹم بتاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے بعض چیزیں ہیں جو تدبیر کے لحاظ سے مفید ہوں وہ ہم لے بھی سکتے ہیں. صحیح. بعض جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کے غیر عملی چیزیں ہیں ان سے تو بچنا چاہیے. کیونکہ آپ نے زندگی کی گاڑی چلانی بھی ہے نا، یہ کہ ایک آئیڈیل کے پیچھے آپ نے سارا جو نظام زندگی ہے اس کو بگاڑ دینا.